صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. رمضان مبارک کی تمام نعمتیں آپ کو مبارک ہوں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ رمضان جو ہے اپنے دوسرے دہے کے اندر میں داخل ہو چکا ہے. اور یہ دوسرا دہہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر میں شب قدر وغیرہ بھی ہیں. انشاءاللہ اس میں بہترین طریقے سے ہم اور آپ سب مل کر عبادت کریں گے، اور خاص کر کے قرآن فہمی کا یہ بہترین موقع، بہترین مہینہ ہے. اس میں ہم اور آپ جہاں تک ہو سکے قرآن سے، دعاؤں سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی جتنی بھی کوششیں کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اور آپ انجام دیں گے. آج ہم آپ کی خدمت میں وہ سورہ لے کر آئے ہیں جس کو سورہ رعد کہتے ہیں. رعد و برق یعنی جو بجلی چمکتی ہے. رعد و برق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ من قرأ هذا السور كان له من العجر 10 حسنات بوزن كل سحاب مضع وكل سحاب يكون ويبعث يوم القيامة من المعفين بعهد اللہ. کہتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سورہ رعد کی تلاوت کرے گا. سورہ رعد ایک امپورٹنٹ ترین سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم نے رسول خدا کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک، آپ تک پہنچایا ہے کہ جو سورہ بڑے کان لہ من العجر، اس کا اجر یہ ہوگا 10 حسنات بوزن کل سحاب مضع وکل سحاب یکون. کہتے ہیں کہ جتنے بھی بادل، جو گرجنے والے بادل، برسنے والے بادل، ان کے وزن کے برابر، بوزن کل سحاب، ان تمام بادلوں کے وزن کے برابر، مضى جو گزر چکے ہیں. یعنی ہم آج پڑھ رہے ہیں اور کروڑوں سال سے یہ دنیا ہے، اور یہ بادل آ رہے تھے اور بادل برس رہے تھے اور بادل جا رہے تھے. جتنے بادل گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ وکل سحاب یکون، اور جتنے بھی اور بادل آئیں گے، ان سبوں کے وزن کو 10 برابر، یعنی اگر سمجھ لیجئے کہ اگر اس کا وزن 1 کروڑ کلو وزن ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ کلو وزن بادلوں کا ہے، کہ جو ہم اور آپ اتنی وقت اور وسعت نہیں رکھتے کہ ہم ان کا ایکچولی جو ایگزیکٹلی جو وزن ہے وہ ہم اور آپ جناب سمجھ سکتے ہوں بادل کا کتنا وزن ہے. دوستو اس وزن کے 10 برابر ثواب پروردگار عالم عنایت کرے کہ جو وزن گزر چکے ہیں بادلوں کے اور جو آئیں گے. یکون وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو سورہ رعد کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو مبعوث کرے گا قیامت کے دن من المعفین بعہد اللہ. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے. یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے وعدے کرتے ہیں، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، وعدے کو پورا نہیں کر پاتے، یا کچھ نہ کچھ مسائل آ جاتے ہیں جس کے سبب سے بیچارے وہ اپنی اس بات کے اوپر رہ نہیں پاتے، اور ایک مرتبہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے. مگر اب سوچیں ہمارا کتنا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزی بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ سے حساب کتاب کے اعتبار سے بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، اس سبوں کے اوپر ہم عمل کریں گے. اور جو بہت بڑی فہرست ہے جس کے اوپر گناہ ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہمارا پیمان ہے، یہ ہمارا پرومس ہے، ہماری روح نے کیا اللہ سے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سورہ رعد کو پڑھ لیا اور یہ روایت اگر تمہارے ذہن میں رہی اور اس اعتبار سے تم نے اگر اس کو کام کو انجام دیا، تو میں تم کو قیامت کے دن اس اعتبار سے بلاؤں گا کہ جس میں اللہ اکبر تمہارا حساب کتاب ایک ایسے حساب میں ہوگا
کہ من المعفین بعہد اللہ، کہ جس نے عہد خدا کو پورا کیا اور پیمان شکنی نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی۔ کتنی بہترین اپورچونٹی ہے، اگر آپ غور کریں، فکر کریں، اس چھوٹی سے بہانے سے پروردگار عالم کتنا بڑا معاملہ میرا حل کرنا چاہ رہا ہے۔ آئیں دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، کہ جس میں امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ من اکثر قراءت سورہ رعد لم یصبہ اللہ بساقۃ ابدا، اگر کوئی سورہ رات کی یعنی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا رہے گا، جب بھی موقع ملے گا سورہ رات کی تلاوت کرے گا، کبھی بھی اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی، کبھی بھی اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی۔ کتنی بڑی جناب، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی صواعق محرقہ، صواعق محرقہ یعنی جلانے والی بجلی، جلانے والی بجلی، ذرا سوچیے کس کے اوپر گری؟ ایک دشمن اہل بیت مسلمان نے لکھی، کس کے اوپر؟ شیعوں کے اوپر۔ ہم نے بہت ظلم سہے ہیں، بہت ستم اٹھائے ہیں، ہم نے کلمہ گوئیں سے، اللہ اکبر، ہمیں کافر سے اتنی اذیت نہیں پہنچی ہے جتنی کلمہ گوئوں سے اذیت پہنچی ہے۔ اس کی فہرست ہے۔ ایک ابھی میں عراق میں تھا، گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، تو بغداد سے جب میں گزرا تو وہاں مجھے یاد ہے ایک روایت کہ بنی عباس کے ایک بادشاہ نے ایک محل بنوایا تھا، اس محل کا نام تھا قصر الاحمر۔ قصر الاحمر، قصر الاحمر کسے کہتے ہیں؟ احمر کہتے ہیں لال کو، قصر کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک بہت بڑا محل، کاخ، قصر، بہت بڑا قصر۔ جو اس خبیث نے بنوایا تھا اس محل کو لال کیوں رکھا تھا؟ لال محل کیوں رکھا تھا اس کا نام؟ جیسے لال قلعہ ہے دلی میں، ایسی لال قلعہ جو تھا وہ بغداد میں بنوایا گیا تھا، اس لیے رکھا گیا تھا۔ اگر جائیں دلی جا کے دیکھیں کہ لال قلعہ اس لیے ہے کہ اس کے جو پتھر یوز ہوئے ہیں اکثر و بیشتر اس میں پتھر لال ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں لال قلعہ۔ مگر جو بغداد میں جو لال قلعہ بنا تھا، جس کو بنی عباس کے بادشاہ نے بنایا تھا، وہ لال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں پانی نہیں یوز ہوا تھا، بلکہ سادات اور شیعیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے محب کے گردن پر تلوار چلتی تھی، جو اس سے خون نکلتا تھا وہ پانی کے جگہ پر ڈالا جاتا تھا، اور بالو اور سیمنٹ اور وہ خون سے پورا گارا بناتے تھے، اور اینٹے کے درمیان میں جو چسپ لگایا جاتا ہے سیمنٹ بالو کے ذریعے سے، اس میں پانی کی جگہ کے اوپر خون ہوتا تھا شیعوں کا، تو وہ قصر جو وہ لال ہو گیا تھا، تو اس لیے اس کا نام رکھا تھا قصر الاحمر۔ حجاج خبیث جو تھا وہ صبح ناشتہ نہیں کرتا تھا اس وقت تک جب تک کچھ شیعوں کا سر اس کے سامنے قلم نہ کر دیا جائے۔ ذرا غور تو فرمایا کتنا ہم نے قربانی دی اور آج تک دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سورہ رات کی تلاوت کرے گا تو پھر اس کے اوپر قطعاً جو ہے یعنی نہیں گرے گی بجلی۔ وَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ بلا حساب ویشفع فی جمیع من یعرف من اہل بیتہ و اخوانہ۔ بہت بڑا تحفہ ہے جناب۔ کہتے ہیں کہ جو مستقل، جس کے اندر بہت کچھ ہے سورہ رات کے اندر میں، ایک آیت کریمہ جو ہے سورہ رات کی آخر کی جو ہے وہ میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، مگر پہلے اس کا ترجمہ کر دوں کہ اگر کوئی سورہ رات کو پڑھے گا تو چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اذا کان مؤمنا، اگر وہ مومن ہوا پڑھنے والا، ادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، بلا حساب، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وَيُشْفَعُ فِي جَمِيعِ مَنْ يُعْرَفُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِخْوَانِهِ۔ یا پھر اگر اس اعتبار سے پڑھا جائے وَيُشَفَّعُ فِي جَمِيعِ مَنْ يَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِخْوَانِهِ۔ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ بلا حساب وہ خود داخل ہوگا، اور وہ شفاعت کرے گا، یشفع، وہ شفاعت کرے گا فی جمیع من یعرف من اہل بیتہ و اخوانہ،
اپنے خاندان کے لوگوں میں سے جس کو وہ جانتا ہو اس کی شفاعت کرے گا، اور اپنے دوستوں میں سے، اپنے بھائیوں میں سے جس کو جانتا ہے اس کی جناب شفاعت کرا سکتا ہے۔ اگر کوئی سورہ رعد کی تلاوت کرے گا، سورہ رعد کی آخر میں ایک آیت کریمہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب۔ کہتے کافر یہ کہتے ہیں نبی آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کل کفا باللہ شہیدم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ دوست عزیزوں، تمام مفسرین نے جو محبان اہل بیت کے ہیں اور غیر کے بھی اکثر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب، یعنی اور وہ گواہی دے گا نبوت کی جس کے پاس علم کتاب ہے۔ سبوں نے کہا کہ اس سے مراد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، یعنی جس وقت نبی کی نبوت کی گواہی کا معاملہ آئے گا تو اس وقت دو اٹھیں گے گواہی دینے کے لیے، ایک اللہ اٹھے گا اور ایک نیچے ولی اللہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھیں گے۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو مولا نے کہا کعبے میں پیدا ہونا نہیں، فاطمہ کا شوہر بننا نہیں، حسنین کا پدر بننا نہیں، فاتح خیبر و خندق ہونا نہیں، کل ایمان ہونا نہیں۔ تو مولا کون سی آپ کی سب سے بڑے فرقہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی بھی کام میں اپنا شریک اپنا کسی کو نہیں بناتا، مگر جب نبی کی نبوت کی گواہی کا معاملہ آیا تو اس اللہ نے جو وحدہ لا شریک ہے اس نے اپنے ساتھ مجھ علی کو شریک کر لیا۔ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب۔ اور دوسرے پیراگراف میں جس میں ہمیں اور آپ الحمدللہ مخاطب ہوتے ہیں دعائے کمیل میں، کہتے اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ نزول عذاب، امام سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے سبب سے عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس میں سے حق کے مقابل میں سرپیچی کرنا، یعنی سمجھ رہے ہیں حق کیا ہے مگر اس کے باوجود ادھر ادھر دائیں بائیں جانے والا بھاگتا، یہ عذاب آنے کا ایک سبب بن جاتا۔ مثلا مولا علی کو جو چھوڑا، اہل بیت کو جو چھوڑا، در بدر ہو گئے مسلمان، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہچان یعنی جہالت، مسلمانوں کی پہچان یعنی ٹیررسٹ، مسلمانوں کی پہچان یعنی جھگڑا جھمیلا، یا مسلمانوں کی پہچان گندگی۔ یہ کیوں؟ اس لیے یہ قسم کا عذاب ہے۔ اگر آپ نے صحیح طور کے اوپر حق کے مقابل میں سرپیچی نہیں کیا، یعنی سرپیچی اگر کیا تو پھر آپ آمادہ ہو جائیں اس قسم کے عذاب سے کہ جو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عذاب عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے۔ منافق کیوں نہیں سمجھتے ان کے لیے عزت نہیں ہے؟ تو جو عذاب آتا ہے، کوئی عذاب ظاہر ہوتا ہے، کبھی عذاب باطنی ہوتا ہے، کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں احساس ہوتا ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ ایک دوسرا یہ کہ حقوق الناس کو پامال کرنا، مثال کے طور کے اوپر زبردست انداز سے پامالی انسانی کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، مگر اگر ظلم کے ساتھ چلانا چاہیں تو حکومت نہیں چل پائے گی۔ یہ اس میں عذاب آ جاتا ہے۔ کتنے ملکوں میں عذاب آیا، آپ تقریباً دیکھا ہوگا کہ ابھی عرب میں مثال کے طور کے اوپر مصر میں آیا ہے اور بہت سے ممالک میں آیا ہے، چونکہ جب ان سے تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب بڑی زبردست طریقے سے یہ حقوق الناس پامال، جیسے ابھی برما میں تباہ برباد ہو رہا ہے۔ اور بندگان خدا کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق نہ اڑائے، چونکہ خدا نہ کرے خود آپ کہیں مذاق نہ بن جائے۔ جن جن قوموں نے، جن جن ملکوں نے دوسرے ملکوں کا مذاق اڑایا ہے، پھر ان کا بھی مذاق اڑا ہے اور عذاب آیا ہے۔ عہد و پیمان توڑنا چوتھی چیز امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ جو عذاب آنے کا سبب بنتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔
کھلم کھلا گناہ کرنا جو آج یورپ میں واقعہ ہو رہا ہے اور بہت جگہ پر چالو ہو چکا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنا، وہ بھی عذاب کے آنے کا جناب سبب بن جاتا ہے۔ جھوٹی چیز مشہور کرنا، یہ بھی عذاب آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حکم خدا کے برخلاف قضاوت و فیصلے کرنا، جو بہت زیادہ آج کل کی دنیا میں جناب یہ کام انجام پا رہا ہے کہ جناب حقیقت یہ ہے کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، فیصلہ کچھ اور ہو رہا ہے، جس کے سبب سے عذاب آ ہی گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ جب صدام نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہاں سے بہت سی جو نرسیں وغیرہ تھیں، ہاسپٹل کی نرسیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں گلف میں، جب واپس آئی ہیں تو ایک نرس سے ہم نے انٹرویو سنا تھا اس کا، تو اس نے کہا تھا یہ عذاب آنا ہی تھا کیا؟ کیوں؟ کہ وہاں پر انسانوں کے حقوق اتنے پامال کیے جاتے تھے کہ اچھے اچھے کھانے باقاعدہ گھر کے باہر پھینکتے تھے وہ لوگ۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب صدام نے حملہ کیا تو کھانے کے لیے یہ کویتی ترس رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو بھی ظلم کرے گا اس کا انجام جناب والا اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو بھی حقوق ہیں مثال کے طور کے اوپر زکوٰۃ کی شکل میں، خمس کی شکل میں وغیرہ وغیرہ، اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو عذاب آئے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، نوی چیز جو مولا نے فرمائی ہے کہ جس کے سبب سے یہ جناب عذاب آ سکتا ہے کہ ناپ تول میں کمی ہے۔ پیسہ جب آپ کو پورا دیا جا رہا ہے تو سامان بھی آپ پورا دیں۔ آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ جناب آپ کسی کے بھی پیسے کے مقابل میں جو سامان آپ دیں کم دیں، چونکہ ایسے تولنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب دنیا میں بھی ہے اور سخت عذاب آخرت میں بھی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مومنات ہیں وہ خوش خرم آباد شاد رہیں گے، اور ان دعائے کمیل کو جس وقت وہ پڑھیں تو ایک مرتبہ غور کریں کہ ہم کن کن گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ آج جس میں سے پہلا گناہ، دوسرا گناہ جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، جو مولانا متقیان نے دعائے کمیل کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب سے جو تیری نعمت ہیں وہ عذاب میں بدل جاتی۔ مثلا پیسہ ایک نعمت ہے، اگر اس سے شراب خانہ کھول دیا تو یہ عذاب بن جائے گا، صلیب ماحول کھلوا دیا عذاب بن جائے گا۔ ہم سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہے اللہ، تو پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ ایک مدت سلنڈر ہو، معافی مانگیں اور پھر اپنی زندگی کو پھر سے صاف ستھرے طریقے سے پھر سے شروع کریں۔ تو پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور پھر الحمدللہ وہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، عبادتوں میں انشاءاللہ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں اپنے دعاؤں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔